بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر جو یہ فتح دی ہے اور جس طریقے سے حالات اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کو تو اس سے راحت ملی، سکون ملا، اللہ کی مدد سے سکینت آئی، لیکن کافروں کے لیے یہی چیز، منافقین کے لیے یہ چیز عذاب کا ذریعہ بن گئی. منافق مرد اور منافق عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سزا دے گا، اور مشرکین مرد اور مشرکین عورتوں کو سزا دے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھتے ہیں. لیکن جو وہ برائی کرتے ہیں اس برائی لوٹ کر انہی کی طرف چلی جاتی ہے، وہ اس کی گردش میں، اس کے چکر میں خود ہی آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے میوٹ کر دیا اگر وہ ڈسٹرب اس میں میں ایک لفظ دیکھ رہا تھا تو آپ کو بتاؤں. اس میں یعنی یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں، اور ان کو عذاب اور ان کا بدگمانی، پھر ان کا جو کچھ وہ بدگمانیاں مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، وہ اصلاً انہی پہ پلٹ کے آتی ہیں. اور پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا غضب ان پر ہو جاتا ہے، لعنت اس کی ان کو نصیب ہو جاتی ہے، جہنم تیار کر دی جاتی ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ان کے لیے بنا دیا جاتا ہے. مطلب اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلے تو یہ لفظ جو عذاب ہے، اصل میں عربی زبان میں عذب کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا مزہ ہو. یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ مطلب یہ کہ دوا ہے، آدمی کڑوی ہے، کھانا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ہلکا سا یعنی احساس بھی ہو، ذوق کو بھی اور زبان کو بھی، تو وہ اصل میں اس کو کہتے ہیں عذب. جیسے معاون عذب کہتے ہیں ایسا پانی جو بہت مزیدار ہو، پینے میں بھی اچھا لگے. تو اب یہاں پر یہ عذاب کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے سزا کے لیے، وہ ایک طرح سے اگر یوں کہا جائے کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بہت ہی یعنی مزیدار چیز ہے. عذاب تو ہے کہ بری چیز ہے، لیکن اس معنی میں وہ عذاب ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اچھی باتوں کو، حلال باتوں کو، حق کو انہوں نے پسند نہیں کیا، تو اب ان کو مزہ دینے والی چیز وہ ہوگی جو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنے گی. اچھا، عذاب میں دوسرا مطلب تو چاہے مزہ کیسا ہوتا ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اصل چیز بتانے کی یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثلا میں ایک فرض کیجئے کہ آپ یعنی اس کی مثال ایسے دوں کہ مائکرو ویو کے سامنے آپ کھڑے ہوں اور ایک چیز آپ نے اندر گرم کرنے کے لیے رکھی ہے، تو اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اس میں آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ کچھ لہریں چل رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ تو نہیں محسوس کر رہے اسے. تو بہت ایسا اچھا پھر دنیا میں آج کل ہو رہا ہے، بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. اب ہم آج کل ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کسی بھی جگہ بمباری ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، تو اب ہمیں تو اس کی کوئی کہہ لیجئے کہ اس معنی میں کوئی ہیٹ نہیں پہنچ رہی، کوئی اس کا وہ نہیں ہو رہا. تو عذاب کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تکلیف اللہ کی طرف سے انسان کو ہوگی وہ اس کو چھوئے گی نہیں، بلکہ اس میں وہ گویا ایک طرح سے اس کے اندر وہ بالکل جیسے ویسے ہوتا ہے نا کہ بالکل ڈوب جائے گا، اور ایک ایک چیز اس کی اس عذاب کو اور اس تکلیف کو محسوس کرے گی. تو اس کا یعنی اس سے مطلب یعنی ایک مطلب تو یہ بنا کہ بھائی عذاب کوئی بھلی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے، وہ تو خیر نہیں ہے، لیکن یہ تو ذرا تنزیہ انداز کی بات ہے.
لیکن دوسری بات حقیقت ہوگی کہ وہ ان کو قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان کے ہم کھالوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ عذاب کو چکھیں، اور جب وہ کالیں جل جائیں گی تو دوبارہ ان کو پھر سے زندہ کر دیں گے تاکہ پھر سے ان کو یہ محسوس ہو۔ تو یہ تعذیب جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اس معنی میں ہو جائے گی کہ انہوں نے اپنے لیے جو انجام بنایا تھا، اب وہ ان کو اچھا لگے یا برا، اب وہ اس کو جیسا بھی ہو بہرحال قبول کرنا پڑے گا۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیوں کیا ہے؟ یعنی منافق کہہ دیتے تھے کافی تھا مرد کہنا اور عورت کہنا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں اور بعض دفعہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ بھئی منافق مرد ہوتے ہیں ذمہ دار، عورتیں تو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب ان کو کیوں اس کو مطلب ذمہ دار بنایا جائے۔ تو یہاں پر بتانے کا مطلب یہ ہوا کہ منافقت کا اگر درجہ جو ہے مردوں میں ہے اور وہ منافقت کا عورتوں نے بھی قبول کر لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر عذاب میں بھی وہ شریک ہوں گی۔ یعنی ان کا وجود اپنی جگہ پر ایک مستقل ہے، ان کی الگ شناخت ہے، ان کی الگ آئیڈینٹی ہے، ان کی الگ حیثیت ہے، تو وہ یہ کہہ کے نہیں نکل سکتی کہ بھائی ہمارے تو مردوں نے ہم سے کہا تھا اس لیے ہم نے مجبوراً کو قبول کر لیا، ہمارا تو اپنا کوئی اس میں وہ نہیں تھا، بس ہم تو ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں اور وہ ان کی بات سے راضی نہ ہوں اور اس میں ان کا ساتھ نہ دیں، یا ہو سکتا ہے کہ مجبوراً ان کے ساتھ دے رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے، لیکن اگر وہ بھی اس میں شریک ہو گئی ہیں تو یقیناً پھر اس میں ان کا معاملہ بطور مرد کے بطور عورتوں کے اسی طرح سے ہوگا جیسے کہ ہر آدمی کا جو ذمہ دار ہوگا۔ تیسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ منافقت کے اگر آپ دیکھیں تو مثلا مردوں کا انداز کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، عورتوں کا کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ مرد جو ہوں گے وہ اپنی منافقت کو ہو سکتا ہے ظاہر بھی کر دیں، ظاہر نہ کریں تو کم سے کم اس کے چھپانے کی زیادہ پرواہ نہیں کریں، لیکن بعض دفعہ عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو چھپانے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اس کو جیسے کہتے ہیں زگ زیگ کریں یا کریں، تو اس لحاظ سے وہ ان کی منافقت کو الگ سے پہچاننا بھی ضروری ہے، یعنی مردوں کی منافقت کیا ہے اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے، عورتوں کی منافقت کیسے ہو سکتی ہے اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اب میں یعنی اس کی اصل میں اگر آج کی زمانے میں اس کی مثال دی جائے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جیسے اب اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک بہاؤ چل رہا ہے، بہہ رہے ہیں ہم، ایک لہر آتی ہے اس میں ہم بہتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا کی لہر آ گئی، اس میں بہہ گئے، پہلے اس سے پہلے ٹی وی آیا تھا اس میں بہہ گئے تھے، اس سے پہلے فرض کیے ریڈیو وغیرہ کی چیزیں تھیں اس سے بہتے تھے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یعنی آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے باندھے آ رہے ہیں، کچھ لوگ پسندیدگی سے آ رہے ہیں، کچھ اس کی لیڈرشپ میں ہیں، کچھ اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ غور کریں تو یہ جو ایک نیا فتنہ جو بہرحال کسی شکل میں آیا ہے، اس نے گویا ٹارگیٹ عورتوں کو زیادہ کیا ہے۔ یعنی ان کا خیال یہی ہے کہ اگر عورتوں کو بگاڑ دیا جائے، یہ صحیح بھی ہے بات ان کی کہ اگر عورتوں کو بگاڑ دے تو خاندان بگڑ جائے گا، اور عورتوں کو اگر اس طریقے سے ان کی زندگی سے وہ کر دیا جائے تو وہ اس میں آ سکتی ہیں۔ اب اس میں جب یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں دو رویے بنتے ہیں۔ ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ مثلا اس نے بالکل کھل کے ایک بات کو قبول کر لیا ہے اور کھل کے اعلان کر دیا کہ بھائی میں مطلب میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، فرض کیجئے۔ لیکن وہ جو مسلم معاشرے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اسلام سے نکل بھی سکیں، لیکن یہ کہ اندر ہی اندر اسلام سے ان کو ایک قسم گریز بھی ہوتا ہے، بچنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، بچنا بھی چاہتے ہیں، تو ان کے اندر پھر یہ منافقت گھر کرنے لگتی ہے اور اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں دھیرے دھیرے جو چیزیں معاشرے میں آتی ہیں، سوشل زندگی میں، ادبی زندگی میں بہت ملیں گی آپ کو، سماجی زندگی میں بہت ملیں گی، سیاست میں بہت ملیں گی، اور یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بہت سنجیدہ دائرے ہوتے ہیں جیسے علم کا دائرہ ہے، اور اس کے علاوہ مثلاً فرض کیجئے کہ جو فکری قسم پہ کام ہوتے ہیں، آپ کو اس میں بھی محسوس ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ دو تین باتیں پہلے اسلام کی پیش کرے گا تعریف میں، ایک آدھ مسلمانوں کی ذرا سا ان کا دل جیتنے کے لیے ایک آدھ اچھی بات بھی کرے گا، اس کے بعد پھر وہ ایک بات اپنی رکھنا شروع کرے گا،
اور پھر ایک دم ٹرننگ پوائنٹ کہیں آئے گا اور یہ ہوگا کہ بھائی یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اسلام تو کوئی بہت زیادہ ہے کہاں پر، کتابوں میں ہی ہوگا، لوگوں میں تو ہے نہیں، کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو کم سے کم آج کے زمانے میں تو ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے کہ جتنے مرد اس میں اگر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اسلام سے دور کرنے میں، اسلام سے کے خلاف ایک قسم کی نفرت نہ صحیح تو کم سے کم شک شبہ پیدا کرنے میں، اتنا ہی عورتوں کا بھی اس میں کردار ہے۔ آپ خاص طور سے میڈیا میں اگر آپ چلے جائیں، ادب میں چلے جائیں، شاعری میں چلے جائیں، اور اب جو فلمی زندگی آ گئی ہے جو ہمارے اب تو دھیرے دھیرے اتنی معتبر ہو گئی ہے کہ ہمارے اچھے اچھے لکھنے والے فلمی مکالموں کا اور فلمی ڈائلاگ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی پہلے تو کسی زمانے میں قرآن حدیث کا حوالہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ذرا معتبر ادیبوں کا حوالہ ہوتا تھا، اب تو اس طرح کے لوگوں کا حوالہ آنے لگا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پھیلاؤ ہوتا ہے چیزوں کا، اس میں دونوں کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے اور دونوں کے اپنے اپنے دائرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہوتے اس میں۔ دوسرے نمبر پہ مشرکین اور مشرکات ہیں۔ مشرکین اور مشرکات کا تو مسئلہ آسان ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال کم سے کم یہ معلوم ہے کہ بھائی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ رہے اور کھل کے اپنے شرک کے بارے میں ان کو اپنا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ بھائی کیا کریں، ہمارے تو باپ دادا نے ہم کو یہ سکھایا تھا، پھر ہمارے شوہر نے ہم کو اس کو مجبور کیا، ہمارے خاندان والے راضی نہیں تھے تو ہم بھی یہ عبادتیں کرنے لگے بتوں کی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، مطلب یہ کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا جتنے بھی مطلب یہ ہے کہ جو مثلا مسلمانوں کا 1000 سال کی تاریخ میں ہندوؤں نے اپنے آپ کو جو بچایا، اس کی سب سے بڑی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کو مسلمانوں سے محفوظ رکھا، اپنے کچن میں مسلمان کو نہیں آنے دیا، اور اپنی عورتوں کو مطلب یہ مسلمانوں سے مطلب یہ متاثر نہیں ہونے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مذہب انہوں نے اپنا بچا لیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ان کے ہاں مذہب کے نام پہ جتنے ہوتے ہیں، سب زیادہ اس میں شریک ہونے والی عورتیں ہوتی ہیں، اور بلکہ بہت سے نوجوان جو ہوتے ہیں یا مرد جو ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان میں تعلیم کے بعد ایک طرح سے دین سے لا تعلقی ہو جاتی ہے، آزاد خیال ہو جاتے ہیں، تو وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں جن کو اس میں پھر دوبارہ کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ تو اس لیے گویا اس میں دونوں کا الگ سے تذکرہ کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری بھی ہے، اپنی اپنی اور حساب بھی ہوگا، اور دونوں کے اپنے اپنے اثرات بھی اس سے پھیلتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ایک اور بات ذہن میں اگر رکھی جائے کہ ہمارے ہاں جو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی شادی کے انتخاب میں مذہب جو ہے اب اتنا اہم نہیں رہا۔ فرض کیجئے کہ اور چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ عورت سے شادی جو ہے خوبصورتی کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے کی جاتی ہے، لیکن دین والی کو تم ترجیح دو۔ تو اب وہ دین والی کو اگر ہم ترجیح نہ دیں تو پھر یہ تین جو دائرے ہیں وہ پھر منافقت والے دائرے ہو جاتے ہیں۔ جب دین نہیں ہوگا تو پھر انسان کی زندگی میں، تو اگر فرض کیجئے کہ ایک مرد ہے بہت خود اپنی جگہ پہ اچھا مسلمان ہے، لیکن اگر فرض کیجئے منافق عورت سے اس کی شادی ہو گئی تو اس کی زندگی ظاہر ہے اس کی وجہ سے خود بھی خراب ہوگی، بچوں کی بھی خراب ہوگی۔ ایسے ہی اب اس سے ہمارا دائرہ اب آگے کا بڑھنے لگا ہے کہ اب اگر مشرک عورت سے ہم نے شادی کر لی تو اس میں حرج کیا ہے؟ مذہبی طور پر ہمارے ہاں وہ اس کا مذہب اس کا ہے، میرا مذہب میرا ہے، لیکن اس کے اثرات سماجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں پڑنے لگے، بلکہ اب تو واقعات ہیں جہاں پر ہم سننے لگے کہ بھائی فلاں نے مشرک سے شادی کر لی ہے تو ہم شادی میں اس کے شریک تو ہو جائے نا، کم سے کم اس کو بلا تو لیں اپنے گھر میں، ٹھیک ہے ہم اس کی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ یعنی یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کے لیے عذاب ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے تکلیف کے معنی میں، ہمارے ہاں عذاب ہے ویلکم کے معنی میں۔ یعنی میں نے جیسے بتایا کہ عربی زبان میں عذاب کا مطلب ہوتا ہے میٹھی چیز، یا جس کو محسوس کریں، تو ہم نے الٹ کر دیا اسے۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ نے سبب بتا دیا کہ یہ کیوں ان کے بارے میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ ظن جو ہے عربی میں، وہ ہمارے یہاں تو اردو میں گڑبڑ جو ہوتی ہے کہ ہم اردو اور فارسی اور عربی سب ملا دیتے ہیں۔ تو ظن تو زوئے سے ہے عربی میں، جس کے معنی ہوتے ہیں گمان کے، اور ایک لفظ ہے زن، تو وہ زن ہوتا ہے فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی عورت کے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ہماری ادائیگی جو ہے دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے،
تو مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ حسن زن جو ہے یہ کیوں اس قدر اہم ہے اسلام میں؟ تو میں کافی دیر تک سمجھاتا رہا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات ان کی. بعد میں تھوڑی دیر بعد سمجھ میں آئی کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی حسن زن کا مطلب وہ عورت کے معنی میں سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس کی اسلام میں اس قدر اہمیت کیوں ہے. ہمارے یہاں یہ زبان کے بھی مختلف ہوتے ہیں. تو جن کو زوئے نہیں ہے تو وہ زئی پڑھیں گے. تو بہرحال میں بتا رہا تھا زن ہے. تو زن عربی میں اصل میں یوں سمجھیے کہ میں لوگوں کو اپنے یعنی اصول فقہ میں ہمارے ہاں چونکہ یہ چیز بڑی بنیادی چیز ہے تو ہمارے ہاں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے علم. تو علم کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ تو ہے حقیقت، یعنی جس میں 100% جو یقین کی بات ہو، حقیقت کی بات ہو، اس کو علم کہتے ہیں. اور اس سے نیچے کا جو درجہ ہوتا ہے جو اگر آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر حقیقت ہے، صحیح بات بھی اس میں ہو سکتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا یعنی 60% 70% کہہ لیں آپ اسے، تو یہ زن کا درجہ ہوتا ہے. اس سے نیچے کا درجہ جو ہوتا ہے وہ مثلا شک ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، جب فرض کیجیے آپ کو کوئی چیز چلتی ہوئی دکھ رہی ہے اندھیرے میں تو آپ کو شک ہوا کہ شاید یہ ہو سکتا ہے سانپ ہو یا کوئی اور چیز، جانور ہو کچھ. اب وہ 10% بات بھی صحیح ہو سکتی ہے لیکن شک ہی ہو رہا ہے، اس کو نہیں کہتے. تو شک جو ہے وہ ذرا سا ہلکا درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ آتا ہے زن کا، پھر حقیقت کا یا علم کا درجہ آتا ہے. لیکن زن بھی علم کا ایک درجہ ہے. تو اس کو ہم جب اردو میں کہتے ہیں تو عربی میں بھی کہتے ہیں حسن زن، یعنی کسی چیز کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اور ایک ہوتا ہے سوء زن، اردو اور عربی میں بھی کہتے ہیں بدگمانی نہ کریں، خوش گمانی رکھے، یہ لفظ ہمارے یہاں بھی ہے. تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب عقیدے کا مسئلہ آئے گا تو اس میں ہم علم کے زن والے حصے پہ نہیں جا سکتے. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو یہ ایمان معتبر نہیں ہوگا. جیسے ہمارے آج کل بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، I assume that Allah is existing, I think Allah is there. تو یہ ایمان کا لفظ نہیں ہو سکتا. اس میں آپ کو لازماً یہ کہنا پڑے گا I believe in Allah, I am sure about اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ یقینی بات ہے. تو عقیدے میں تو اسی لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، یہ ان کا بدگمانی جو ہے وہ ان کو کھلا کر دے گی، اور بدگمانی جو ہوتی ہے وہ سوائے اندھیرے میں جانے کے کچھ نہیں ہوتی ہے، تو اس معنی میں ہے، عقیدے کے معنی میں. لیکن فقہ جو ہے جو کہ ہماری زندگی میں عملی زندگی سے اس کا فقہ سے تعلق ہوتا ہے، عقیدے سے تعلق نہیں ہے. تو فقہ میں علم کا درجہ جو ہے وہ اعلیٰ ترین بھی ہوتا ہے اور اس میں ظن کا درجہ بھی ہوتا ہے. یعنی اس کی بالکل تازہ سی مثال، سامنے کی مثال یہ ہوتی ہے کہ مثلا آپ قبلہ، اگر آپ کعبے کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ بالکل عین قبلے کی طرف منہ کریں گے کیونکہ آپ کو قبلہ بالکل یقینی طور پر دکھ رہا ہے. لیکن آپ یہاں پر ہیں تو اس کی آپ جو ڈائریکشن ہے اس کی طرف نماز پڑھ لیں گے، اور آپ کا گمان ہے کہ آپ ڈائریکشن صحیح پڑھ رہے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے ہیں. حالانکہ آپ 100% ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن 80% بھی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ڈائریکشن ذرا سی بدل جائے تب بھی اتنا فرق نہیں ہے. ہاں اپوزٹ نہ ہو. تو اس طریقے سے مثلا ایک آدمی نے وضو کیا، اسے تھوڑی دیر کے بعد بھول گیا کہ وضو رہا کہ نہیں رہا، لیکن کوئی امکان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے. تو ہم یہ کہیں گے بھائی پھر آپ گمان پہ مت جائیے، چونکہ آپ نے وضو کیا ہے تو اس پہ اسی پہ عمل کر لیجئے. آدمی نے 2 رکعت پڑھی کہ 3 رکعت پڑھی، اس گمان ہوتا ہے. خیر گمان کے اوپر وہ جاتا ہے تو گمان قابل قبول ہے عقیدے میں، لیکن اس کا جو برا حصہ ہے وہ ہے بدگمانی. بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا لیکن اپنی طرف سے اس کے بارے میں نے ایک مطلب نکال لیا اس سے. یعنی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، کوئی صاحب آپ کے سامنے آتے ہوئے دکھے، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. تو واقعہ تو ہوا یہ کہ آپ گزر رہے تھے، وہ صاحب آپ کے پاس سے گزرے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ واقعہ ہے. لیکن اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی یہ تو کچھ ذرا آج کل لگتا ہے کچھ حالات اچھے ہو گئے تو اکڑنے لگے ہیں، اب یہ ان کو تکبر آ گیا ہے، یا ان کو مطلب یہ کہ بڑا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے.
یہ بدگمانی ہو گئی. یعنی ہم نے یہ سوچا. اچھا ہوا یہ کہ جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے تذکرہ کر دیا کہ میں نے سلام کیا تھا، آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا. تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا. مطلب میں تو جس وقت گزر رہا تھا میں نے توجہ نہیں کی، میں تو کسی کا اور فکر میں جا رہا تھا، کوئی اور چیز سوچ رہا تھا، اس لیے آپ کی طرف دیکھا نہیں. اب وہ والی بدگمانی جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں تعلقات جو خراب ہوتے ہیں خاندانوں میں، مختلف لوگوں میں، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ واقعہ بالکل صحیح تھا لیکن جو ہم نے نتیجہ نکالا وہ بدگمانی تھا. تو قرآن مجید نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ اللہ سے بدگمانی کرتے تھے. تو ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو یہ بات کا حکم دیتا ہے، سخت حکم کا، جہاد کا، مختلف قسم کے خرچے کا، مختلف قسم کی پابندیوں کا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پیسے لینے کے لیے ہم کو صدقہ کروا رہا ہے، ہماری فلاں چیز کی ضرورت ہے اس لیے کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ظلم کریں گے؟ یعنی اگر ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں، جیسا میں تقدیر کا مسئلہ ہے کہ ہم تقدیر میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کو مل گیا، دوسرے کو یہ ملا، ہمارے ساتھ یہ آزمائش ہوئی، دوسرے کے ساتھ نہیں ہوئی، تو دوسرے الفاظ میں ہم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری تقدیر آپ نے ہمارے لیے صحیح نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تم پہ ظلم کرتے ہیں؟ اور قرآن مجید نے بھی اللہ نے کہا ہے کہ ہم تو ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. یعنی جو کھجور ہوتی ہے اس کا ایک ہلکی سی لائن ہوتی ہے، اس تک کے برابر ظلم نہیں کرتے. اور تو جب انسان اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگے تو اس کا انجام لازماً خدا کے ساتھ شکایت نہیں ہوگا بلکہ انکار ہوگا کہ نہیں صاحب میں نہیں مانتا ایسے خدا کو، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا تو مطلب ٹھیک ہے میں جو کچھ بھی ہو. تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان منافقوں کا اور مشرکوں کا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا، یعنی گمان قائم کر لینا اور اس کے اندر برائی تلاش کر لینا. تو اس لحاظ سے اگر اچھا اب اس میں مطلب یہ کہ انسانوں کے ساتھ جو بدگمانی ہوتی ہے، حدیث قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہہ دیا ہے، آگے آئے گا بھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی کہا ہے کہ اس میں کہ ان بعد ظن اسم، اس میں ہے سورہ حجرات میں، اور وہاں پر کہا ہے کہ اس میں قرآن میں کہا کہ بھئی مطلب یہ کہ جتنے بھی تم گمان کرتے ہو سب تو صحیح نہیں ہوتے، کوئی گمان صحیح ہو سکتا ہے. اب مثلا فرض کیجئے بھائی کوئی صاحب آ رہے ہیں، آپ کا خیال ہوا کہ یہ جو صاحب ہیں اس وقت یہ تھکے ہوئے ہیں یا پریشان ہیں، آپ کا گمان ہوا، آپ نے ان سے پوچھ لیا تو باقی معلوم ہوا کہ ہاں گھر میں ان کی طبیعت خراب ہے کسی کی، تو گمان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو اضافہ کر دیا جائے تو اس میں پھر فرق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، پھر اس میں ایک اللہ نے عجیب بات کہی کہ علیہم دائرۃ السوء. دائرہ کہتے ہیں جو چکر ہوتا ہے، جب چکر پورا مکمل کر لیں تو دائرہ بن جاتا ہے. تو دور کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا واپس اسی جگہ پہ لوٹ جانا، اور سو کہتے ہیں برائی کو. سیئات اسی سے سیئتن کہتے ہیں نا برائی کو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گمان پھینکتے ہیں وہ پلٹ کے انہی کی طرف لوٹ کے آتا ہے، اور اس کا انجام جو کچھ ہونا تھا وہ ان کو لگتا ہے پھر. یعنی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ تو ان کے گمان سے کوئی فرق پڑتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو رہے گا اور وہ ان کے اوپر پلٹ کر آ جاتا ہے. اور اسی کو اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں تو جیسا کہ لکھا ہے کہ اطراف مدینہ کے منافقین کو گمان یہ تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی زندہ واپس نہیں آئیں گے. جب مکے کے لیے آپ گئے تھے تو مکے کے مشرکین اور جو کفار تھے وہ اس خیال میں تھے کہ نبی کریم اور آپ کے ساتھیوں کو ہم نے سے روک دیا ہے تو ہم نے آپ کو گویا ہرا دیا، آپ سے بدلہ لے لیا، آپ کو ہم نے ذلیل کر دیا. اور ان دونوں گروہوں نے یہ سوچا تھا، جو کچھ بھی سوچ رہے تھے اس کے تہے میں یہ بدگمانی ان کی کام کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو وہ مدد نہیں کر سکتا اپنے نبی کی، اور یہ نبی ہے بھی کہاں، یہ تو ہم ایسی مطلب انہوں نے دعویٰ کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کشمکش ہوتی ہے حق اور باطل کی، جس میں باطل یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق کو ہرا دیں گے اور ہماری چالیں حق کے اوپر مطلب حاوی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ چالیں انہی کے اوپر لوٹ کر جائیں گی. قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جو مکر کرتے ہیں ان کا مکر انہی پہ لوٹ کر آتا ہے. تو جس انجام بد سے وہ بچنا چاہتے تھے اور جس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیریں کی تھیں، وہ انہی کی طرف انہی کی تدبیریں انہی کو انجام کے قریب لانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں.
اور یہ حقیقت ہے، آج بھی آپ دیکھ لیجئے، مطلب یہ کہ یعنی حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان مسلمانوں میں ہم جب معاملات دیکھتے ہیں مسلم ملکوں میں، اور پھر یہ دنیا کی دوسری طاقتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا فتنہ، ہر روز ایک نئی آزمائش، ہر روز ایک نیا مطلب یہ کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ ایک بات دیکھیے کہ یہ جو کھیل کھیلتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو ہرا دیا، مسلمانوں سے کو ہم نے تقسیم کرا کے بانٹ کے ختم کر دیا. اب آپ یہ دیکھیے جیسے ابھی یوکرین کا ہی مسئلہ آیا ہے، یہ کس طریقے سے اللہ نے ان کے اوپر ایسی چیز پھیر دی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تو عراق میں اور جہاں تباہیاں مچا دی اور ان پہ تو کوئی بولنے والا تھا نہیں، سب ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب حال یہ ہے کہ وہ انہی کے اپنے علاقے میں اپنے ہی ہم شکل اور ہم جنس لوگوں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ تباہیاں جو وہاں عراق میں بہت ہوتی تھی، کوئی مطلب نہیں تھا اس کا، یہاں پر وہ عجیب لگ رہی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ دور ہم لوٹا دیتے ہیں. اب یہ دور دونوں طرف لوٹتا ہے، ایک تو دنیا میں بھی لوٹ جاتا ہے کبھی کبھی، ورنہ آخرت میں تو لوٹ کے جائے گا. یعنی آخرت کا جو انجام ہوگا وہ تو ہوگا ہی برا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو لوٹا دیتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے آخری جو بات کہی کہ ہم اللہ کا اس پر غضب ہوگا، تو اس کا اظہار تو آخرت میں ہوگا، لعنت بھی اللہ کے ہاں وہاں ملے گی، اور جہنم کی تیاری بھی جو اللہ نے کی ہے وہ ان کے ساتھ ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر یعنی اس آیت کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ بھائی دیکھو، تمہارا معاملہ تم اچھا کر لو، تم اچھے ہو جاؤ گے، اور جو برے لوگ ہیں وہ ایسے ہوں گے. تو اس کے دو میسج ہوئے. ایک میسج تو یہ ہے کہ ہم گویا ان لوگوں کو بتا دیں یہ بات، یعنی جو جب سے ہماری غیر مسلموں سے بات ہو، مذہبی کوئی گفتگو ہو سکے ہماری، ان سے کسی ڈائلاگ ہو سکیں، تو ہم ان کو سنجام سے باخبر کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے رکھا ہے. ایک تو یہ ان کو بتانا ہے، اور دوسری بات مسلمانوں کو بھی یہ سمجھانا ہے کہ بھائی اگر کافر جو ہیں وہ دنیا میں چھا رہے ہیں، ان کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ مطلب یہ کوئی ان کو لگ ہی نہیں رہا ہے، کوئی ان کو سزا ہونے والی ہے، تو یہ بات ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے والی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بہرحال پورا ہو کے رہے گا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے جو دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو رہے تھے وہ کیا تھی کہ اللہ کی تعریف ہے جو اپنی جگہ ذات میں تنہا ہے. یہ نصر عبدہ، وہی ذات تھی جس نے اپنے بندے کی مدد کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا وہ اللہ کی ذات تھی جو یہاں تک لے کے آ گئی. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اور جتنے لشکر اسلام کے خلاف الائیڈ فورسز بن گئی تھیں، سب اکٹھا ہو کے دنیا بھر کی طاقتیں آ گئی تھیں، اکیلے اللہ نے ان کو شکست دے دی. وَأَنْجَزَ وَعْدَ، اور اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا. تو گویا ہمیں یہ دونوں باتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کو ہم ان کو اگر موقع ملے تو ان کے انجام سے باخبر کرتے ہیں کہ بھائی ابھی موقع ہے، شرک سے پھر جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، تم آج بچ جاؤ گے تو کل تمہارا انجام خراب نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اگر وہ دنیا میں نہیں بچ رہے ہیں، ہم بلکہ پٹ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں ان کا انجام بہرحال کفر کا الگ ہوگا، اسلام کا الگ ہوگا. پھر اس کے بعد آیت نمبر کی آیت ہے کہ اللہ کی لشکری ہیں، جنود السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں زمین آسمان میں. اب یہ اللہ کے لشکر ہیں زمین آسمان میں، اس کو اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو نظر آ جاتے ہیں کبھی کبھی. یعنی آپ سوچئے کہ ایک مسلمان کو اس کی ساری مطلب یہ کمزوریوں کے باوجود، سارے اس کی بے بسی کے باوجود، سارے اس کے اوپر ظلم کے باوجود، اگر اس پر ایمان جو ہے وہ اس کو مضبوط کر رہا ہے، اس کو تقویت دے رہا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کا ایک لشکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جس طریقے سے تسلی دیتا ہے، جس طریقے سے اسباب فراہم کرتا ہے کامیابی کے، یہ سب اللہ کے لشکروں کا ایک وہ ہے کام، جب اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسلام کے لیے لے لیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو بنایا ہے وہ تو مسخر کر دیا ہے، یعنی کافر بھی استعمال کرے گا تو اس کے لیے بھی استعمال ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اقتدار نہیں دیا ہے کافروں کو کہ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے نظام کو بالا تر کر کے بائی پاس کر کے نکل جائے. جتنی لمٹ رکھی ہے اس کے آگے نہیں جا سکتے وہ. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی خوبصورت ایک آیت ہے، دو آیتیں ہیں یہ، اور یہ بھی بڑی اہم ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کس موقع پر اور کتنی اہمیت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اور دکھا رہا ہے کہ انا ارسلنا کا شاہدن، اے نبی آپ کو ہم نے گواہ بنا کے بنایا ہے.
بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، برائی سے ڈراوا دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور پھر مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے لوگو، جس رسول کو ہم نے بھیجا تمہیں کیا کرنا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اس نبی کی دعوت کو قبول کر کے اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد ایک اور کام کرنا ہے تمہیں، تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کو سپورٹ کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کی حفاظت میں، اس کی مدافعت میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کی عزت اور احترام میں، مطلب یہ کہ تم اس کا احترام قائم رکھو، توقیر کرو اس کی، اور پھر اللہ کی تسبیح صبح شام بیان کرتے رہو۔ اب یہاں پہ جو گواہ بنا کے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو معلوم ہے کہ شہادت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے شہادت کہے کے لیے آنکھوں سے دیکھنے والی، مثلا کوئی دو گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک آدمی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، ساتھ میں تھا، تو اس نے دیکھا کہ دو گاڑیوں میں ہوئی، کس نے مارا کس نے نہیں کیا، وہ وٹنس ہو جاتا ہے، وہ گواہی دے دیتا ہے، تو یہ تو حقیقی شہادت ہے۔ لیکن ایک شہادت ہوتی ہے جو علم کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے صحابہ کے لیے شاہد تھے، کیونکہ وہ ان کے سامنے تھے صحابہ، ان کی زندگی کے اندر ان کو ایمان کے رنگ دیکھتے تھے، ان کے ایمان کے لیے قربانی دیکھتے تھے، تو گواہی دے سکتے تھے۔ لیکن ساری امت کی گواہی آپ کیسے دیں گے؟ ساری امت تو آپ کے سامنے نہیں ہے زندہ رہی، وہ تو بعد میں وجود میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ علم کی بنیاد پر دیں گے۔ جو آپ نے آثار اور علامتیں بتائی ہیں وہ اب جب آپ امت میں دیکھیں گے تو آپ ان کی گواہی دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو پوچھا گیا کیسے پہچانیں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو، اگر لاکھوں گھوڑے کھڑے ہوں اور اس میں سے کچھ گھوڑے ہوں جن کی پیشانی پہ سفید رنگ کے وہ ہوں، نشان ہوں، تو کالے گھوڑے ہوں، پیلے ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن وہ گھوڑے الگ پہچان لیے جائیں گے۔ تو ان کا جو تمہارے وضو تم کرتے ہو، تمہارے وضو کے جو نشان ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے ان حصوں کا نور ایسا ہوگا جس سے میں الگ پہچان لوں گا تمہیں۔ تو اب یہاں پہ آپ کی شہادت کس بنیاد پر ہوگی؟ کچھ علامتوں کی بنیاد پر۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام انبیاء پہ شاہد بنایا ہے، یعنی آپ کی شہادت صرف اسی امت تک نہیں ہے، بلکہ آپ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک جتنے نبی آئے ہیں، وہ سب نبیوں کی قومیں جن کو جھٹلایا ہوگا، آپ گواہی دیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی، انہوں نے پوری ذمہ داری ادا کر دی، انہوں نے پورا پیغام پہنچا دیا، ان کی لوگوں نے نہیں مانا اس کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، سارے امت پہ وہ ہیں، اور اے امت، تم نبی، اس نبی کی امت ہو جس کے تم بھی گواہ بنو گے، کہ تم کو بھی ہم نے انتم شہداء اللہ فی الارض، حدیث شریف ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان جو ہے، ہر مسلمان اپنی جگہ پر اللہ کی گواہی دینے والا ہے۔ یعنی اس نبوت کا جو اعجاز کہہ لیجئے، اس کا جو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بہت بڑا اکرام ہے، وہ یہ کہ وہ صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو دی ہیں، اس کا ایک ہلکا سا پرتو اس امت کو بھی دیا ہے۔ اب اس سے ایک بات ثابت ہوئی، دو باتیں کم سے کم اس میں ثابت ہوئی، کہ جب آپ گواہ بنتے ہیں تو گواہی وہی ہوتی جو حقیقت کے مطابق دی جائے، یعنی جو واقعہ ہم نے دیکھا ہے بس اسی کے مطابق گواہی دیں گے تو صحیح گواہی ہوگی۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی کہ اگر اس کی غلط بیانی کرتا ہوں تو پھر میں نے گواہی کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گواہی اگر میں دے رہا ہوں تو میرا عمل بھی میری گواہی دے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سچ بولنا ہے اسلام میں، اور اسلام نے سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، تو پھر اس کا مطلب مجھے سچ بولنا ہی پڑے گا، تاکہ میری گواہی جو ہے وہ میرے قول اور عمل کے لحاظ سے، دونوں کے لحاظ سے بنے۔ تو اے نبی، ہم نے تم کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، اور مبشر ہو تم کہ اچھی باتوں کی بشارت دیتے ہو، بری باتوں سے ڈراتے بھی ہو۔ ہمارے ہاں آج کل جو یعنی اسلام کی جو ورژن تیار ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آدھے حصے کو ہم قبول کر لیں، آدھے کو نہ لیں۔ کیسے؟ کہ بھائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحمت والے تھے، بہت خیر خواہی والے تھے، امت کی بھلائی چاہنے والے تھے، ساری انسانیت کی بھلائی چاہنے والے تھے، اور سب کے لیے وہ دعا کرتے تھے، سب کو اچھائی کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ غائب کر دیں، کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کفر کرو گے تو خود نقصان ہوگا، فلاں چیز کرو گے تو اس سے تمہیں وہ ہوگا، اب وہ والا غائب کر دیں۔ اور اسی کا اگلا ایڈیشن اس میں یہ ہو گیا کہ امر بالمعروف نہیں منکر میں سے امر بالمعروف کریں ہم، کہ بس اچھی اچھی باتوں کی بات بتا دیں اسلام کی، لیکن یہ نہ بتائیں کہ اسلام میں اگر یہ کیا تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو اس وقت مکمل ہوگی جب دونوں چیزیں ہوں۔ یہ بھی غلط ہے
کہ ہم نبی کو صرف ڈراوا دینے والا بنا کے پیش کریں، یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ صرف بشارت دینے والا بنا دیں. تو دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے، اور آپ خود بیلنس تھے تو ہمیں بھی اس طرح سے پیش کرنا چاہیے. اب یہ سے ہم آج کل اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہاں کا، کینیڈا کا، یا جو بھی سیکولر معاشرے ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس معاشرے کی تعریف کرتے ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی سر ہمارے یہاں امن ہے، یہاں پر سب کے حقوق ہیں، مذہبی طور پر آزادی ہے، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن بعض مسلمانوں میں اب یہ مزاج پیدا ہونے لگا ہے کہ بھائی یہاں کے معاشرے کو ویسا ہی اپنا لیجیے جیسا یہ ہے، اس کو مزید اپڈیٹ مت کیجیے، یعنی اس میں زیادہ زیادہ آپ اپنی مطلب یہ خواہ مخواہ کے لیے اسلام کی نصیحتیں مشروع کر دیجیے. یعنی ابھی میں پروگرام میں تھا، یعنی ایک فنڈ ریزنگ تھا ایک مسلمان MPP کا، اور مسلمانوں نے اس کا آرگنائز کیا تھا، کوئی 600 کے قریب لوگ اس میں آئے ہوئے تھے. تو 4-5 مقرر تھے اس میں، تو ان سارے سب مقرر مسلمان تھے، اور سارے مسلمان اور بڑے اچھے بڑے عہدے والے لوگ، بڑے منصب والے لوگ تھے. لیکن سب یہی تعریف کر رہے تھے کہ بھائی اس پارٹی کا جواب نہیں، اس پریمیئر کا جواب نہیں، اس کا جواب نہیں، اور اس سے اور فلاں 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 فلاں. مطلب ایک لفظ ایسا نہیں تھا جو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھیے ہم مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں پر معاشرے میں رہتے ہوئے ہم یہ باتیں بھی معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں، یا ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اسلام کی ان باتوں کو بھی آپ آگے بڑھائیں گے. یعنی یہ جملہ اب ہماری زبان سے نکل گیا ہے. تو نبی کریم کی ذات اسی وقت مکمل ہوگی جب ہم ان کو دونوں معنی ملے. تو مبشر بھی ہیں وہ، نذیر بھی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاؤ. تو آج کے دور میں یہ مسئلہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو مسلمانوں میں تو نہیں لیکن دوسروں کے ہاں تو ہیں، اور ہم ان کو کسی حد تک معاف کرنے کو تیار بھی ہیں کہ بھائی دیکھیے یہ لوگ ایمان تو رکھتے ہیں. یہ جملہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے غلط سلط ہے لیکن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو مونوتھیسٹ تو ہیں یہ لوگ. اور رسول کو نہیں مانتے، نہیں دیکھیے موسیٰ کو تو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، تو کم سے کم چلیے اتنا تو بات ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ شرط لگا دی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے رسول پر بھی لگانا ہوگا، یعنی نتھی کر دیا کہ اگر تمہیں ہمارے ایمان کی بات کو منوانا ہے تو ہم تم سے ایک اور بات منوائیں گے کہ ہمارے رسول کو ہی ماننا پڑے گا. شیطان سے لے کے آج تک جو سب سے بڑا کنٹروورشیل پوائنٹ ہے وہ یہی ہے. شیطان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اللہ کو وہ نہیں مانتا ہے، وہ کہتا مجھے جتنے چاہیں سجدے کروا لیں اپنے لیے، بس آدم کے لیے سجدہ نہیں کروں گا. اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی شرط ہے کہ میرے ساتھ جتنے میرے لوگ ہیں ان سب کو ماننا پڑے گا. یہودیوں نے کہا جبریل ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں وحی لانے کے بجائے کہیں اور لے کے چلے گئے، ہمارے دشمن ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بات بڑھا دی کہ اگر ہمارا کوئی ولی ہے جس کو ہم نے اپنا ولی بنا لیا ہے، اس سے کوئی دشمنی کرتا ہے تو ہم سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئلہ ہے، یہ پیکیج والا اگر آپ کہیں کہ بائی ون گیٹ ون یعنی یو ہیو ٹو گیٹ ٹیکن ون بائی، آپ کو اگر ایک چیز خریدنی ہے تو دوسری چیز بھی خریدنا پڑے گی، یعنی یوں کہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ. اب رسول پر ایمان لانے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو ان پر ایمان لانے کا حق ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں اس پہ ہم زندگی پہ عمل کریں، اپنی زندگی میں اس کو اتباع جسے ہم کہتے ہیں وہ کریں. لیکن دو شخصیتی حقوق بھی ہیں آپ کے. یعنی ایک تو آپ کا دعوتی حقوق ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرنا اور آپ کی دعوت پہ آپ کے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، یہ تو ہے ہی. لیکن دو شخصیتی بات بھی ہیں، وہ تعزرو ہو. یہ تعزیر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تعزیرات پاکستان، تعزیرات فلاں ہوتے ہیں. تو تعزیر کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خطرے میں پڑ رہی ہو تو اس کو بچانے کے لیے کچھ کام کرنا، پروٹیکشن جس کو آپ کہتے ہیں. تعزیر کا مطلب یہ اگر کوئی معاشرے میں وائلیشن ہوا تو اگر آپ اس کی سزا نہیں دیں گے تو پھر وائلیشن کرنا آسان ہو جائے گا. تو تعزیر کا مطلب یہ ہوا کہ سم کائنڈ آف انفورسمنٹ آف جیسے کہتے ہیں نا پنشمنٹ اور لیگل ایکشن اگینسٹ وائلیشن جیسے کہتے ہیں. تو تعزیر یہاں سے لفظ نکلا ہے. تو تعزیر کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی کی حفاظت میں یعنی مضبوط اقدام کرنا. مطلب فرض کیجئے کہ نبی کریم کی کہیں توہین ہوئی تو میں نے اس پر ان کی لعنت ہو کہہ دیا، ہو گئی بات تعزیر میری. یا ایک نعت لکھ دی مثلا اس میں، یا اور فرض کیجئے کہ ایک آدھ مظاہرہ کر کے مسئلہ ختم کر دیا. تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ محسوس ہو کہ نبی کے لیے ان کے ماننے والے ایک بہت ہی طاقتور اور ڈیفینڈر کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں.
اب انسانی افراد ہیں تو ان کی طاقت محدود ہوگی، لیکن جو حکومتیں ہیں جن کے پاس وسائل ہیں ان کی تعزیر الگ طرح کی ہوگی. تو اسی میں یہ چیز بھی ہوگی کہ لا آف جو ہے نبی کریم کی توہین رسالت کا قانون اس میں بنے گا. اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کی آپ کی نبوت کی تعزیر یعنی عزت کی حفاظت میں ایسی چیزیں بنانا ہوں گی تاکہ یہ چیزیں نہ پیش آئیں. تو یہ بھی اسی میں آئے گا. وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ان کی توقیر کرو. وقر جو ہے اس میں کہتے ہیں کسی چیز کا یعنی ایسی چیز جس کا وزن ہو، وزنی چیز ہو. تو اب اس میں توقیر کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کو آپ نے اتنا وزن دیا، اس کو جیسے کہتے ہیں وزن دار بنا دیا. تو فرض یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اللہ کے مقام رکھتے ہیں وہ تو رکھتے ہیں، لیکن میری آنکھوں میں یا میرے دل میں ان کے کتنا مقام ہے. تو فرض کیجیے میرے دل میں یہ مقام ہے کہ جب عید میلاد نبی آئے گی تو اس وقت میں بہترین قسم کا جشن نکالوں گا اور مظاہرے کرتا ہوا اور دھڑبونگ کرتا ہوا اور کھانے پینے کی چیزیں کرتا ہوا چلا جاؤں گا. میں یہ توقیر ہو گئی میرے. فرض کیجیے نبی کریم کا نام آئے گا تو میں آنکھوں سے چوم لوں گا اس کو، یا نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھ لیا، توقیر ہو گئی. ظاہر ہے کہ توقیر تو آپ کی اگر شخصیت آپ کی ہے تو شخصیت کو تو میں گندے پہ رکھ کے نہیں جا رہا. تو آپ کی توقیر کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو وہ مقام دوں جس کی وجہ سے آپ بھی وزندار ہو جائیں اور میری آپ کے ساتھ حرمت اور احترام جو ہے وہ وزنی ہو جائے. تو توقیر اور اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت اہم لفظ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کرنا ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے دوسرا کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہ ہم نے ایک نبی امی بھیجا ہے تمہارے درمیان میں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو ان کی کتابوں میں ہم نے ذکر کیا تھا اور وہ کتابوں میں پاتے ہیں اسے، اور وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے، وہ ہے کہ یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ معروف کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ اچھی باتوں کو، اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے اور حرام خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بندھنوں کو اور بوجھوں کو ہٹا دیتا ہے ان سے جو دین کے نام پہ ان پر لاد دیے گئے تھے، لوگوں نے بڑھا دیے تھے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، یہاں پر وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ ان کی مطلب یہ کہ حفاظت کرتے ہیں، مدافعت کرتے ہیں. وَنَصَرُوهُ، اور ان کے مشن میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں، اس قرآن کی جو ان پر اتارا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ گویا 3 طرح کے حقوق بنے. ایک تو بطور رسول کے حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے جوڑنے والے ذات آپ کی ذات ہے، اللہ سے جوڑنے والی آپ ہی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن، جیسے انصار نے یہ کہا تھا کہ اگر نبی نہیں آتے تو ہم اللہ آپ کو پہچانتے بھی نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ توقیر بطور ان کی رسالت کے ہے. لیکن بطور ایک دوسری رسالت ایک چیز ہے جو بطور ان کی انسانیت کے یا عبد کے، اللہ کے بندے کے، ہمارے ایک انسانی رشتے کے، وہ بھی ایک ان کی مطلب ایک عظمت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کی توقیر اور ان کی عظمت جو ہے وہ دونوں معنی میں ہے، ان کے مخالف چیزوں سے ان کی حفاظت کرنے کی اور ان کی اچھائیوں میں ان کے ساتھ سپورٹر بننے کی. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم ایک طرف بس کھڑے رہیں، جیسے کہتے ہیں کہ تماشا بینوں میں کھڑے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ اللہ میاں کا اور نبی کریم کا جو مارکا ہو رہا ہے دنیا میں، طاقتوں سے مزہ لے رہے ہیں ہم کھڑے کھڑے دور تک. تو اس کا مطلب اس دائرے میں ہم نہیں داخل ہو رہے. اور اللہ کے ساتھ ہمارا حق کیا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیحات بیان کرتے رہیں. تسبیح کا مطلب زبان سے سبحان اللہ نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس ذات کی حیثیت سے جانیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، جو ہر صفات سے متصف ہے. اس کو ہم اس کی تسبیحات میں لگے رہیں. صبح کا وقت ہو تو صبح، شام کا وقت ہو تو شام. اصیل جو ہوتا ہے اصل سے ہوتا ہے، اصل یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب دن جو ہوتا ہے، دن جب ختم ہونے لگتا ہے تو اس کا کوئی ایک طرح سے اس وقت ایک بہت ہی کہ یہ بھرپور اظہار ہوتا ہے اس کی روشنی کا، اس کے اندر جو بھی اچھے مزے تھے یا اس کی سرگرمیاں تھیں. ایک دکاندار جب بیٹھتا ہے تو شام کو وہ اپنا سرمایہ سمیٹتا ہے کہ بھائی دن بھر میں نے کتنا کمایا، کتنی محنت میری رنگ لائی. تو شام کے لفظ کو اصیل بھی کہتے ہیں اسی لحاظ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعزروہ و توقروہ کا ضمیر نبی کریم کی طرف رکھا ہے اور تسبحوہ کا اللہ کی طرف رکھا ہے. اور ایک ہی ضمیر ایک ہی طرح سے یہ بات بیان کرنے میں مطلب یہ کہ دونوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بھی توقیر اسی سے ہوگی، اور جب تم اللہ کے رسول کی توقیر کرو گے تو اللہ کی بھی کرو گے، اور جب اللہ کے رسول کی تعزیر کرو گے تو وہ بھی اللہ کے رسول کی بھی، اللہ کی بھی کرو گے.
اور شام اور اس سے مراد صبح سے یہ نہیں کہ ہم سے مصیبت کرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ صبح سے شام تک ہم اس کام میں لگے رہیں، یعنی اگر یوں کہا جائے، یعنی دوسرے الفاظ میں 24 گھنٹے ہمارے اس بات میں لگے رہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ آپ سے نہیں بیعت کر رہے تھے بلکہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ تو اب اگر کوئی عہد سے پھر جاتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی اپنے ہی عہد کو توڑ کے اپنے لیے وبال پیدا کرتا ہے، اور جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا جو اللہ سے انہوں نے عہد باندھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے اجر کا انتظام کیا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت عثمان کو آپ نے بھیجا تھا گفتگو کرنے کے لیے مکے کے لوگوں سے، تو مکے کے لوگوں نے پہلے تو ان سے پیشکش کی تھی کہ آپ چاہیں تو یہاں طواف کر لیں، ہم لیکن نبی کو نہیں آنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں، اگر نبی نہیں طواف کرتے تو میں بھی نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے پھر اس پر یہ کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، آپ ہماری بات ماننے بغیر نہیں جا سکتے، ہمیں بات ماننا پڑے گی آپ کو، یعنی ہماری جو شرطیں ہیں اس کے مطابق آپ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا۔ تو وہاں پہ خبر یہ آ گئی آپ کے پاس کہ مکے میں شہید کر دیا گیا تھا عثمان کو۔ تو آپ نے اس پر صحابہ کرام کو جمع کیا، 1400 کے قریب صحابہ تھے، اور اس میں ان کے پاس ہتھیار نام کی صرف ایک تلوار تھی اور کچھ نہیں تھا، لیکن ان سے یہ کہا کہ اس بات پہ بیعت کرو مجھ سے کہ بس اب ہم موت تک، مرنے تک ہم دفاع میں رہیں گے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس میں آتا ہے کہ ہم جنگ کریں گے اور پیٹ پھیر کے بھاگیں گے نہیں۔ تو اس میں کئی صحابہ کی روایت ہے، اور دونوں میں اس میں یہ آتا ہے۔ تو آپ نے اس ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس ہاتھ طرح سے کہ اگر حضرت عثمان کی شہادت کا معاملہ صحیح ہوا تو ہم یہیں پر قرآن سے لڑے بغیر اب نہیں جائیں گے، چاہے ہم کٹ مریں۔ اس موقع پر چونکہ یقینی بات نہیں تھی کہ حضرت عثمان واقعی شہید ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے خود اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت فرمائی اور یہ کہا کہ یہ میرا ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے گا عثمان کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک ہاتھ اللہ کا نبی کا، آپ فرما رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان پر ان کو کس قدر نبی کریم کو اس پر اعتماد تھا۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے عجیب بات کہی کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے اصل میں، یعنی بیعت کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے عربی میں، بیع عربی میں کہتے ہیں خرید فروخت کو، باع کے بیعت کے معنی ہوتے ہیں خرید کے۔ پہلے دوسرے الفاظ میں اگر آپ غور کریں، جیسے آپ کو کوئی ڈیل کر رہے ہو، مثلا فرض کی زمین کی ڈیل ہے، تو جیسے دونوں لوگ جب ڈیل فائنل کر دیتے ہیں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں ڈیل از ڈن، تو اسی سے بیعت کا لفظ نکلا ہے کہ مطلب ایک آدمی جو ہے ایک عہد کرتا ہے اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کے ساتھ یہ ڈیل جو ہے پکی کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی بیعت نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے نبی کے ہاتھ کے بیعت کو اپنے لیے اپنے ہاتھ سے بیعت مان لی۔ اب یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندے کی اس چیز کو اپنی چیز مان لے۔ اب دیکھیں نا، ایسا اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ اللہ نے مسجد کو اللہ کا گھر کہا، تو اللہ کا گھر تو وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وہاں نہیں رہتا، لیکن اللہ نے اعزاز بخشا اس کو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اس بیعت کو کہا کہ تم نے ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کی، کیونکہ ہمارا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، ہم ہر ایک کے اوپر سرپرستی میں، حمایت میں اور اللہ تعالیٰ انعامات میں ہمارا ہاتھ سب کے اوپر ہے۔ اب جو کوئی اس بیعت سے پھر جائے گا وہ اپنے عہد سے خود پھر کے اپنا نقصان کرے گا، لیکن جس نے پورا کر دیا عہد کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ یہاں پر عربی میں یہاں پر ایک لفظ ہے جس میں آتا ہے کہ علیہ اللہ کہا گیا یہاں پر۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے اس میں علیہ اللہ ہونا چاہیے تھا، یعنی چھوٹی ہے جو ہے اس پہ زیر ہونا چاہیے، لیکن پیش ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ علامہ آلوسی نے یہ کہا ہے کہ اس سے اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی بزرگی اور عظمت بتانا تھا کہ گویا اللہ کی وجہ سے علیہ کر دیا گیا، علیہ کے بجائے۔ یعنی یہ عربوں کے ایک بہت سے اسلوب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اسلوب بیان ہے۔ تو اب اس میں یعنی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید نے اگر آپ غور کریں گے تو بہت سے موقعوں پر ایک قوم خاص سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مسلمانوں نے اپنے عہد کو پکا کر لیا تو ہم نے ان کو اپنی طرف سے مدد دے کر ان کو لڑائی سے بھی بچا لیا۔ یعنی قرآن میں اللہ نے کہا کہ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو گیا کہ وہ ان کی طرف سے اس نے لڑائی کا ایسا نظریہ نکال دیا کہ ان کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سارا کھیل ہے نا انسان کا اللہ کے ساتھ، آپ اس پہ غور کیجئے کہ سارا کھیل کیا ہے۔ مطلب میں ایک مثال دوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہے کہ بھائی تم سب کچھ مجھے دے دو،
جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو۔ اب میں کہوں اللہ میاں کیا آپ بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو ٹھیک ہے 2.5% تو دیتا ہی ہوں، اتنے دیتا رہوں گا مثلا، یہ آپ سب کیا مانگ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ فرض کیجئے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ میاں یہ سب آپ کا ہے اور میں دیتا ہوں، اور واقعتاً جیسے میں یہ کہوں کہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ واقعتاً ایسا ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ بالکل اپنے پاس رکھو، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری، بس میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، اور اس کے بعد اب تمہارے پاس ہے، میں تو تم سے بھی اتنا مطالبہ ہے۔ یعنی وہ اس کو میں جیسے مثال دیتا ہوں کہ بھئی اگر بچے کو آپ نے $10 دیے، آپ کے تھے، آپ نے اس کو دے دیے، پھر آپ نے کسی دن ایسے ہی یوں ہی یا تو آزمانے کے لیے یا تھوڑا سا کہ اسے کرنے کے لیے، ذرا سا اس کو دیکھنے کے لیے، آج کوئی $10 مجھے واپس کر دو۔ اب وہ کہے نہیں صاحب میں تو واپس نہیں کروں گا، تو میرے ہو چکے، اب آپ نے مجھے دے دیا، آپ کو نہیں واپس کروں گا۔ تو آپ کو $10 ملے نہیں ملے اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کو یہ تاثر ملا کہ بھئی یہ مطلب یہ ذرا سا اگر یہ دے دیتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، حالانکہ دینا مجھے اسی کو تھا واپس، یعنی مجھے نہیں رکھنا تھا۔ تو یہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ایک ایسے اس میں ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو صرف آزمانا چاہتا ہے، واقعتاً اس سے وہ چیز چھیننا نہیں چاہتا۔ یعنی اگر یوں کہا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم سے تمہاری جانیں خرید لی ہیں، تو اب جانیں خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ویسے ہی جیسے فوجی ہوتا ہے، وہ ہر وقت یہ عہد کر کے فوج میں جاتا ہے کہ بس زندگی جب بھی مانگی جائے گی دے دوں گا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ روزانہ اس کو کہا جائے کہ نہیں بتاؤ اب جان دو، تم تو وعدہ کر لیا تھا، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی جنگ نہ ہو، برسوں جنگ نہ ہو تو اچھی بات ہے، معاہدے ہوتے رہیں۔ تو یہی اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں بیعت کی، تو اب تم نے اگر اس کو نبھا دیا تو بس تمہارا اسی میں کامیابی ہو گئی، نتیجہ بات کی بات ہے، تم جنگ میں جیتو ہارو وہ بات کی چھوڑ دو، تم نے بس اپنے عہد کو قائم کر دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ میں آج کے دور میں ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں مادی زندگی ہماری اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ ہم نفع نقصان کا حساب پورا مادے پہ لگاتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے یہ کام کیا تو کتنا فائدہ ہوگا، یہ کام نہیں کیا تو کتنا نقصان ہوگا۔ لیکن وہ جو بات اقبال نے کہی تھی نا کہ جو دین جو ہے تجارت کا نام نہیں ہے، جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تم ہے وہ تماشائے لب بام ابھی، کہ عقل تو حساب کتاب سوچ رہی ہے اور عشق نے جو ہے مطلب یہ کہ جس لگا دی کہ بس ٹھیک ہے آگ میں کودنا ہے، اللہ کی خاطر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مرحلہ جو ہے اگر آپ غور کریں تو صرف صحابہ کے لیے مطلوب نہیں تھا بلکہ ہر دور میں مطلوب ہے۔ صحابہ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر ہمارے سامنے منظر پیش کر دیا اور ان کے واقعات کو قرآن نے محفوظ کر دیا، لیکن یہ چیز ہمیشہ رہے گی، اور یہی بات قرآن مجید نے بار بار کہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا ید اللہ ہے مع الجماع علی الجماع، کہ اللہ تعالیٰ کا جماعت پر ہاتھ ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر ہم بٹے رہیں گے، تقسیم ہوتے رہیں گے تو اللہ کا ہاتھ ہم پہ نہیں رہے گا، لیکن اگر ہم اجتماعیت کے ساتھ ہو جائیں، اجتماعی فیصلے کریں، اجتماعیت پہ قائم رہیں اور اپنے فرقہ بندی کو اور اپنے اختلافات کو جماعت کو نقصان پہنچانے والا نہ بنائیں، اس کے حائل رکاوٹ نہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے مسلمانوں پہ رہے گا، چاہے وہ 1 اور 10 ہوں تب بھی، اور 1 ہوں 2 ہوں تب تو ضرور یقیناً۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور سے بتائی ہے، اور اسی کو مطلب یہ ہے کہ یہ موضوع یہاں تک تو آگے بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر میں تھوڑا سا 2 ایک